خوبصورت محفل ہو رہی ہے اور اب تک تمام شعراء کو بڑی بیداری کے ساتھ سماعت کیا ہے۔ آئیے میں اب آپ کی خدمت میں دو محترم اور واجب الاحترام شعراء کرام رہ گئے ہیں، میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ جب ماحول سنجیدگی کی طرف آ رہا ہو تو پھر اسی اعتبار سے شاعر کا استقبال کیا جائے۔ جناب روشن بنارسی نے ایک شعر پیش کیا کہ کیا بے نشان تھا بے نشان ہے، کربلا کے بعد اے یزید تو بے نشان تھا بے نشان ہے۔ دیکھیے سنجیدہ شاعری کے لیے میں ماحول کو بالکل سنجیدہ بنا رہا ہوں، اور یہ ثابت کریں آپ کہ اچھے اشعار سننے کی آپ میں صلاحیت بھی ہے اور عادت بھی ہے۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر بے نشان تھا بے نشان ہے۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ تاریخ نے نفیس صاحب شعر سنا رہا ہوں میں۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ جناب حر کی بات رہے تھے، حر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، حر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، حر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ آیا آیا حر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد، بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد۔ جناب جزار اکبر آبادی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی زمین پر مجھے ان کے شعر یاد آ گئے۔ اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا، اصغر نے، اب ادھر دوہری داد ملنی ہے، آدھی مجھے آدھی انہیں۔ اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا، گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد۔ اصغر نے یوں ستم کو اپاہج بنا دیا، گھٹنوں کے بل بھی چل نہ سکا کربلا کے بعد۔ پوچھا جو حق نے مجھ پہ جوانی کب آئے گی، پوچھا جو حق نے مجھ پہ جوانی کب آئے گی، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا۔ پوچھا جو حق نے مجھ پہ جوانی کب آئے گی، اصغر نے مسکرا کے کہا۔ دیکھیں ایک شعر اور مجھے انہی کا یاد آ گیا اسی زمین میں۔ اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، اصغر نے مسکرا کے کہا کربلا کے بعد، احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا۔ اب شعر مولا فرمائیے، احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا۔ احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا، احسان ہے دین خدا پر حسین کا، احسان ہے یہ دین خدا
خدا پر حسین کا، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد۔ احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد، سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد۔ دیکھیے یہ شعر، اور نفیس صاحب نے جو شعر سنایا تھا، شعر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس سطح پر پہنچ کر اب آپ اس شعر کا استقبال کریں۔ پھر اسی زمین پر جناب سرور لکھنوی کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ میری خوش نصیبی ہے اس وقت میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام مولانا قمر السلطان صاحب قبلہ یہاں تشریف ہیں، اور یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے ادیب بھی ہیں، بہت اچھے مضمون نگار بھی ہیں۔ میں ان کے سامنے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، محفوظ کریے ذہنوں کے صفحات پر یہ شعر سرور لکھنوی۔ اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، آپ اس سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد۔ اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد۔ آئیے جناب ہلال نقوی کا ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا، میں اسی زمین پہ پھر سناتا ہوں۔ یہ شعر ہے، میرا بھی موڈ ہو رہا ہے شعر پڑھنے کا، کیا کیا شاعری ہو رہی ہے اس عہد میں بھی، خدا کی قسم آپ محسوس کریں۔ منظور تھا جو قلب علی و بطول کو، منظور تھا جو قلب علی و بطول کو، منظور تھا جو قلب علی و بطول کو، مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد۔ منظور تھا جو قلب علی و بطول، منظور تھا جو قلب علی و بطول کو، مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد۔ منظور تھا جو قلب علی و بطول کو، مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد۔ آئیے حضرات، واقعی قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات، بڑی خوبصورت محفل ہو گئی، اور اب میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مجمع جس طرح سے شاعران خوش الحان کو سماعت کرنے کا عادی ہے، اسی اعتبار سے مستند اور معتبر شاعری بھی سننا اسی مجمع کی شناخت اور پہچان ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب حیدر زدی الناوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے، اور اسی پیرائے کی شاعری کچھ دیر تک آپ حضرات مزید سماعت کرتے رہیں۔ جناب حیدر زدی الناوی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔